الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل وكرم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيعتون آدم فيقولون أنت أبو الناس اشفع لنا صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المقيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس سے پہلے چند اشعار سماعت فرما لے. شاعر کہتے ہیں کہ آہستہ چل زندگی، آہستہ چل زندگی، ابھی کئی قرض چکانا باقی ہے. آہستہ چل زندگی، ابھی کئی قرض چکانا باقی ہے. کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے. کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے، اور کچھ حسرتیں ابھی ادھوری ہے. کچھ حسرتیں ابھی ادھوری ہے، کچھ کام بھی اور ضروری ہے. کچھ کام بھی اور ضروری ہے. آہستہ چل زندگی، ابھی کئی قرض چکانا باقی ہے. اور رفتار میں تیرے چلنے سے کچھ اٹھ گئے کچھ چھٹ گئے. رفتار میں تیرے چلنے سے کچھ اٹھ گئے کچھ چھٹ گئے. رفتار میں تیرے چلنے سے کچھ اٹھ گئے کچھ چھٹ گئے. خواہشیں جو گھٹ گئی اس دل میں، خواہشیں جو گھٹ گئی اس دل میں، ان کو دفنانا باقی ہے. اور روحوں کو منانا باقی ہے، روتوں کو ہنسانا باقی ہے. شاید کیا کہہ رہا ہے؟ روٹوں کو منانا باقی ہے، روٹوں کو ہنسانا باقی ہے. کچھ رشتے بن کے ٹوٹ گئے، کچھ جڑتے جڑتے چھوٹ گئے. کچھ رشتے بن کے ٹوٹ گئے، کچھ جڑتے جڑتے چھوٹ گئے. آہستہ چل زندگی، ابھی کئی قرض چکانا باقی ہے. پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا والا علی سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک مرتبہ اور مچل کر ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا ہو، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی محبت میں مچل کر ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ آج اس ماہ مقدس کی آخری جمعہ ہے، جسے لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر کار جمعۃ الوداع ایک عام جمعہ کی طرح جمعہ ہی ہے، مگر صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی خاص مقام دینے کی کوشش نہ کرنا کہ لوگ اسے ایک تہوار سمجھ بیٹھے اور اس کا وبال آقا کی امت پر آئے۔ مگر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی درس دنیا میں دیتا ہے اور ان درس سے ہمیں وہ سبق حاصل کر کے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کہو کہ کیا ہے؟ تو آج میں مقدس یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان سے ہمیں کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے، مگر اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو میری ساتھ ساتھ قیامت کا سفر کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچئے آج کی رات اپنے دل کو سنبھالو، یہ جو آنے والی رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انعام و اکرام کی رات۔ اگر میں اس رات پر گفتگو کروں تو پورا وقت گزر جائے، مگر اس رات پر میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا، مگر مختصر میں بتا دیا کہ آج کی رات انعام و اکرام کی رات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انعام و اکرام کی رات ہے، اس بات کی طرف آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ قیامت کہاں آئی بولو؟ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، مگر ابھی بھی ہم سو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ وہ دین جب ماں بھی چھوڑ دے گی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سورہ عبس پارہ 30۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا،
किससे भागेगा? भाई भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से भागेगा, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। हर शख्स अपनी फिक्र में होगा। किसकी फिक्र में? अब इसी बात को जरा जहन में बसाए और सोचे कि ये हमें कितना बड़ा सबक मिल रहा है इस वक्त, इस दौर में। और ये जो हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, आज मैं एक बात पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात ने मुझे कयामत के ताल्लुक से 70 अहादीसें पढ़ा दी। जो बात, जो जायजा मैंने कौम के हालात को देखा, मेरे दिलो दिमाग में बात कयामत की पेश आई। ये चीज दौड़ी कि जब ये अभी ये आलम है तो कयामत का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर कोई जानता है कि अभी इस वक्त जंग की वजह से हमारे हालात क्या है। जरा देखे, इससे पहले एक बीमारी आई जिसे कोरोना कहा गया। कोरोना के आलम में हमारे हालात क्या थे, जरा सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए, अपने दिल को झिझोड़ कर पूछिए कि आलम क्या था हालत कोरोना में। जरा देखिए, औलाद को अगर कोरोना का असर डॉक्टर बता रहे हैं तो बाप उसके साथ प्लेट में बैठकर खाने के लिए तैयार नहीं है। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, अगर बच्चे को कोरोना के असर बता दिए गए, अब उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वो माँ जिसने अपने पेट में रखा था, वो माँ भी अब साथ रहने के लिए तैयार। आप ये सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि माँ औलाद के काम कयामत के दिन ना आएगी। तो सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कयामत का दिन तो दूर है और कोरोना का वक्त तो गुजर चुका, मगर मैं जो मुझे सबक मिला उसी से मैंने जो हदीस मुबारका की तरफ ध्यान दौड़ाया और मैंने पढ़ी वो बातें बताना चाहता हूँ। आज जो माहौल है, एक गैस के सिलेंडर के लिए इंसान चारों तरफ भटक रहा है मगर नहीं मिल रहा। अब जरा देखिए, आलम ये है कि अगर भाई भाई दो अलग अलग रहते हैं तो एक भाई दूसरे भाई को देने के लिए सिलेंडर तैयार नहीं है। मैं इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि जरा गौर फरमाइए मेरे आका के प्यारे दीवानों, और इसी बात को ज़हन में रखिए और कयामत की तरफ सफर कीजिए। मेरे आका के प्यारे दीवानों, ये गैस तो एक दुनियावी नेमत है, ये और ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि भाई भाई को देने के लिए तैयार नहीं है, कोई पहचान वाले को देने के लिए तैयार नहीं है। तो जरा सोचो कयामत का आलम कैसा होगा और वो कौन होगा जो तुम्हारी बख्शीश कराएगा। वहां तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नेकी देने के लिए, कोई किसी की मदद करने के लिए। और वो लोग जो इस माहे मुकद्दस की कद्र कीमत न करे, जिन्होंने रोजे छोड़ दिए, तरावियां छोड़ दी, नमाजें छोड़ दी, इस बात से इबरत हासिल करे। अरे यही तो वो वक्त था जो अपने आप को बख्शवाने का मौका रब ने इनायत फरमाया था। यही वो मौका था कि तू रोजे रखता, इबादत करता, जिक्र करता और अपनी कब्र की फिक्र करता और अल्लाह से अपने आप को बख्शवा देता, तो कयामत के दिन तेरे लिए आसानियां होती। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कयामत तो दूर की बात है, मगर इससे पहले मैंने इशारों में हालात बताए, मैंने इशारों में हालात बताए। जरा सोचिए, मैं समझाना ये चाहता हूँ, मेरी हकीकत तो जाहिर
ظاہر ہے کہ میں ایک پردیسی انسان ہوں آپ کے درمیان، مگر ہوں آپ کا امام، ہوں آپ کا امام، پردیسی ضرور ہوں مگر ہوں آپ کا امام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور فرمائیے کہ آج کے دور میں اگر دنیاوی چیز کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو قیامت کے دن کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسی دنیا میں نیک اعمال کرو، نمازوں کی پابندی کرو، روزے اگر جان بوجھ کر چھوڑے ہیں تو اللہ سے توبہ بھی کرو اور روزوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرو۔ ذرا غور فرماؤ، قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر سجا ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ سورج سر کے قریب ہوگا، ہے سورج سر پر سوار ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا مگر قربان جاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو حضور کے عاشق ہوں گے، مگر صرف عشق اسے نہیں کہتے کہ ہم نے کہہ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، بات اتنی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کتاب صحیح البخاری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتمع الناس یوم القیامت فیقولون لو استشفعنا الى ربنا فیأتون آدم فیقولون انت ابو الناس اشفع لنا۔ ذرا غور فرمائیے، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری شفاعت کرائیے، ہمیں بخشوائیے، ہمیں بخشوائیے، ہمیں بچا لیجئے، قول مختصر یہ کہ انسان جب جائے گا حضرت آدم کے پاس میں تو حضرت آدم جواب دیں گے، فَيَقُولُوا إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضُبْهُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ نفسی نفسی، یعنی حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح، حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو حضرت آدم کہیں گے کہ مجھے تو اپنی فکر ہے، جاؤ حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ اسی طرح حضرت نوح کے پاس جائیں گے تو حضرت نوح کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا، مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم فرمائیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى ابراہیم، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم کے پاس چلے جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پسینہ اتنا چھوٹ رہا ہوگا کہ کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی آنکھوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سراپا گناہوں کے بوجھ کی بنا پر اتنا ڈوبا ہوگا کہ اسے کچھ نظر بھی نہ آ رہا ہوگا۔ وہ معلوم کیا ہوا جانتے ہو؟ یہ سورج کی گرمی کی بنا پر وہ پسینہ نہیں ہے، یہ پسینہ تو اس بنا پر ہے جو دنیا میں تو گناہ کرتا رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا غور فرماؤ، عالم کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ذرا غور فرماؤ اور سوچو، فکر کرو کہ ہم نے پورے رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھے بھی ہے کہ نہیں رکھے، اور روزے رکھے ہیں تو کیا روزے رکھ کر ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سجود ہو جاؤ اور اپنے آپ
دیتا ہے، دنیاوی چیزوں کی خریداری کرنے کے اندر گواہ دیتا ہے۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہوگی، ہر طرح کا یہ اصول ہے کہ مغرب کی نماز ہوئی، اب تو عشاء بھی چلی گئی، اب عشاء کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو پورا مہینہ رمضان میں 5 وقت نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ عشاء بھی چھوڑ رہا ہے، اب وہ فجر میں آئے گا۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو فجر بھی چھوڑ دیں گے، عید میں آئیں گے، اور کچھ تو ایسے ہوں گے کہ عید میں بھی آئیں گے۔ ذرا غور فرماؤ، ذرا سوچو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، تو آج کی رات اپنے آپ کو بخشوانے کی رات ہے۔ یہ پورا مہینہ اپنی بخشش کے لیے ہی قربان بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والی جو رات ہے بڑی قیمتی رات ہے۔ اور سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا واجب، سمجھ لیے، صدقہ فطر تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے جلدی کرے، تاکہ جو اس کا حقدار ہے اسے بھی ملے اور وہ بھی عید کی خوشیاں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنو اے لوگوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ آج انسان سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی میرے کام آئے گا، آج یہ سمجھتا ہے کہ میرا فلاں سے ریلیشن ہے تو وہ میرے کام آئے گا۔ آج لوگ سب کیا سے کیا سمجھتے ہیں وہ اور بات ہے، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی بھائی کی مدد نہ کرے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی بھائی کی بھی مدد کرے تو یہ سمجھ کر نہ کرے کہ صرف میرا بھائی ہے اس لیے میں مدد کرتا ہوں، بلکہ مدد کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مدد کر رہا ہوں۔ سنو، کیا معلوم اپنا سب کچھ بھائی پر لٹا دے مگر بھائی راضی نہ ہو، مگر خدا کو راضی کر لو گے، دنیا چاہے راضی ہو نہ ہو، خدا کو راضی، خدا راضی ہو گیا تو کامیابی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کوئی یہ بیان سننے کے بعد دل میں یہ وسوسہ پیدا نہ کرنا کہ ہم بھائی کی مدد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ ارے بھائی کی مدد کرنے میں بڑا فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، مگر تمہاری نیت جو ہے وہ نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تم خدا کو راضی کرنے کی نیت کرو گے تو خدا بھی راضی ہوگا اور بھائی بھی، مگر صرف نیت بھائی کو راضی کرنے کی رہی تو بھائی وقتی طور پر راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے 5000 روپے عید کی خرچے کے لیے دیے، بھائی فوراً تو خوش ہو گیا، مگر کل موقع ملا تو وہی تجھ پر ہنٹر برساتا ہوا نظر آئے گا۔ سنو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں محبت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، خدا کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ سنو اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو وہ شخص جو اپنے گھر کو چلا رہا ہے، گھر کو چلانے کے لیے ہر طرح کی آمد ہر طرح سے کیسے پیسہ کمائے یہ سوچتا ہے، یہ انسان پیسے کے چکر میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ حلال بھی آیا تو آجا، حرام بھی آیا تو آجا۔ سنو وہ گھر والے جن کے لیے تو حرام کے لقمے لا رہا ہے اپنے گھر میں، کل قیامت کے دن وہ بھی تیرے کام آئیں گے۔ کل قیامت کے دن کل میدان محشر میں وہ بھی تیرے کام نہ آئیں گے۔ ارے
بڑے اللہ کا شکر ہے، اللہ جتنا دیتا ہے اسی میں ہمیں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ پیارو سنو، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا دے اتنا دے اتنا دے، مگر سنو جتنے کے قابل ہم ہیں اتنا ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری بات پیش کر کر میں اپنے بیان کو ختم کروں۔ سنو، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب جائیں گے، ہر نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آپ جاؤ، آگے کسی اور نبی کا سرنامہ دے دیا جائے گا، کسی اور نبی کا ایڈریس دے دیا جائے گا، اس نبی کے پاس گئے تو وہ نبی دوسرے نبی کا ایڈریس دے دے گا، اس نبی کے پاس گئے تو تیسرے نبی کا ایڈریس دے گا، مگر قربان جاؤ، جب میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے اور ہم کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرائیے، یا رسول اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، سنو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ آقا سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے محبوب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، سفارش کرو جس کے بارے میں سفارش کی جائے گی اسے جنت کا حقدار بنایا، اسے جنت کا حقدار بنایا جائے گا۔ پیارو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے دنیا کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا بنانے والے خالق کائنات اور اس کے پیارے حبیب کو راضی کرنے کی، بولو اب سنو، صرف رمضان میں 30 روزے رکھ دیے یا پورے رمضان کے 29 یا 30 جو بھی روزے رکھ دیے، رمضان میں تراویح پڑھ لی تھی، رمضان میں نماز پڑھ لی تھی، ہے نا، پھر رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دینا ہے؟ ارے رمضان رخصت ہو رہا ہے، مسجدیں تو یہی ہیں، نمازیں اسی وقت پر ہوگی جس وقت پر ہوتی ہے، لہذا پیارو رمضان تو جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ رمضان رخصت ہو گیا اب تم جذبہ ایمانی کو بھی رخصت کر دو، وہ جذبہ مومن کا نہیں جو رمضان کے ساتھ ساتھ چلا جائے۔ ارے رمضان کو مومن جذبہ ایمان کے ساتھ میں ایمانی حرارت کے ساتھ رخصت کرے، اور رمضان کے بعد بھی جو ایمان کی حرارت کو بیدار رکھتے ہوئے مسجد کا رخ کرے وہی کامیاب ہے۔ لہذا نمازیں پڑھنا، مسجدوں کو ویران نہ کرنا، ہاں خوشی منانے کا حکم اللہ نے دیا، عید کا دن ہمیں خوشی کا دن دیا، مگر خوشی میں بھی کچھ لوگ خوشی میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ خوش اتنے ہو جاتے ہیں کہ 500-700 کی ٹکٹ لیتے ہیں، کہاں جانے کی میرے کہنے کی ضرورت، کیونکہ مولوی کو دیکھ رہے کہ تھوڑے 500-700 ہوتے ہیں، وہاں جائے تو 700 ہوتے ہیں، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے کوئی ولی کو دیکھنے کا کوئی روپیہ دیا جاتا ہے، کوئی ولی کی بات کرتے ہیں نا، ایسی جگہ نہیں جائے، جیسے عید کا چاند نظر آیا شیطان اس کا تیر مارنا چالو کرتا ہے، تمہیں نشانے پڑھ ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ نشانے پڑھ نے کمپلیٹ لگتا ہے، وہ کہتا ہمیں چلے جاتے، اس کا مطلب تم کو نشانہ کمپلیٹ بنا ہے۔ ہاں تو ایسی چیزوں سے بچیوں نے نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریو، 30 دن تم نے اگر پابندی سے نماز پڑھی ہے تو یقیناً مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے فاروق اعظم کی، وقت اتنا نہیں ہے، مگر کسی نے کہا تھا کسی عورت کے عشق میں کوئی مچلا تو اس عورت نے کہا جا فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھ دے، پھر آنا میں تجھ سے شادی کر لوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے 40 دن کی نماز پڑھی تو ایسا نمازی ہو گیا، ایسا نمازی ہو گیا کہ اس کی طرف تھوکتا بھی نہیں تھا۔ تو سچے دل سے نمازوں کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریے گا،
خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے، اب ایک اعلان سماعت فرما لیں. حمیدہ بن حاجی عبدالستار مہمان